لوگ روز ایک نئی امید لگاتے ہیں، چند دن ان کی آنکھوں کے چراغ روشن ہوتے ہیں، ہماتم گوش ہو کر شب شام ہی سے ٹیلی ویژن پر ہونے والی بحثوں کو سنتے ہیں۔ لوگوں کو یقین سا ہونے لگتا ہے کہ اب نجات کی گھڑی آ گئی، بڑے بڑے بت دھرم سے گرنے والے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ زمین بوش ہو ہی گیا ہے، لیکن پھر حالتیں سنبھلنے لگتی ہیں، سانسیں بحال ہو جاتی ہیں۔ جنہیں اقتدار چلے جانے کا دھڑکا لگا ہوتا ہے وہ ایک دم مستحکم اور مضبوط ہو کر گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ اس گفتگو میں ایک فکرہ یا اسی مفہوم کے ملتے جلتے فکرے ضرور بولے جاتے ہیں: ہم سسٹم کو پٹری سے نہیں اکھڑنے دیں گے۔ اداروں کے درمیان تصادم ملک کے لیے خطرناک ہے۔ سب کو اپنی حدود کے اندر کام کرنا چاہیے، اسی میں ہماری بقا ہے۔ انہی فکروں کا غصہ اور نفرت کے عالم میں طرز بیان اور ہوتا ہے، لیکن طوفان تھم جانے کے بعد مسکراہٹوں کے بیچوں بیچ یہی فکرے دہرائے جاتے ہیں۔ یہ سسٹم ہے کیا بلا، جس کے تحفظ کے لیے ہر کوئی سر درد کی بازی لگائے ہوئے ہے؟ یہ ادارے کبھی آپس میں متصادم ہوئے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ سب لوگ جو ہمیں باہم دست و گریبان نظر آتے ہیں، کیا واقع ایسے ہیں؟ یہ سسٹم جس کو اس ملک کے 18 کروڑ عوام کے مسائل، امنگوں، امیدوں اور ان کے رات دن کے رونے دھونے کے مقابل اہمیت دی جا رہی ہے، وہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے۔ یہ ایک گٹھ جوڑ ہے جو مدتوں سے اس ملک پر راج کرتا چلا آیا ہے۔ اس کی بقا کی جنگ دراصل ان چند ہزار افراد کی جنگ ہے جو باقی 18 کروڑ پر بیروق بدل بدل کر حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے خاندانوں کے شجرہ نسب نکالیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں دیکھیں، ان کے کاروباروں میں پارٹنرشپ ملاحظہ کریں تو اب حیران رہ جائیں گے۔ کسی کا بھانجا سیاست میں تو ماموں جرنیل، باپ بیوروکریٹ تو چاچا جج، اور لاڈلا سیاست کے میدان کا شاہ سوار کاروبار کرنے نکلے تو ریٹائرڈ جرنیل، بیوروکریٹ، سیاستدان ایک کمپنی کے حصے دار۔ کوئی بھی دور آئے کمپنی ڈوبتے نہیں پاتی۔ ایک عجیب و غریب بحث جس کا اتراؤ چڑھاؤ دیکھتے اور زیرو بم ملاحظہ کرتے لوگوں کی نسیں پھٹنے لگتی ہیں، وہ ہے سول بالادستی یا سیکیورٹی کی اہمیت۔ ایک ترکیب اور بہت چلائی گئی جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، لیکن اس کی ترکیب کی کوئی تشریح نہیں کرتا۔ یہ سب ڈرامہ، یہ سارا دنگل اس لیے برپا کیا گیا ہے کہ لوگ کسی ایک کردار یا ایک پہلوان کے حق میں تالیاں بجائیں، نعرے بلند کریں، سیاستدانوں سے مایوس ہوں تو فوج کی آمد کی دعا کریں، اور فوج کے اقتدار سے تنگ آ جائیں تو جمہوریت کی بحالی کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں۔ اب تو امیدیں وابستہ کرنے کے لیے دو ادارے اور نکل آئے ہیں، میڈیا اور عدلیہ۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اگر کوئی عام مفلوق الحال، مسکین اور غریب شخص کسی ایسے فرد کی زد میں آ جائے جو ان چند ہزار خاندانوں سے وابستہ ہے، تو پہلے پولیس اور انتظامیہ میں اسے تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روز ہو کر میڈیا تک آواز پہنچائے تو وہاں بڑے بڑے اشتہارات کی زد میں آواز دبا دی جائے گی۔ کہیں اسمبلی کے دروازے تک جا پہنچے تو وہاں موجود لوگ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کریں گے۔ زمین جائیداد بیچ کر وکیل کی فیس ادا کرتے عدلیہ کے دروازے پر پہنچے تو انصاف کی امید میں قبر میں جا اترتا ہے۔ ایسے قصوں کا ایک انبار ہے، ایسی داستانوں کی ایک لڑی ہے جس میں ان بے آسرا لوگوں کے آنسو پروئے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ سسٹم جسے کوئی بھی تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سسٹم میں سیاستدان بیوروکریٹس کا تحفظ کرتا ہے تو جرنیل میڈیا کا۔ میڈیا عدالت کے گن گاتا ہے تو اور عدالتیں قانونی پیچیدگی میں معاملے کو الجھا دیتی ہیں۔ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی دو ایسے گورکھ دندے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ ایک ایسا قانون بنا دیتی ہے جس کے تحت فلاں شخص قانون سے مستثنی ہے یا فلاں شخص کو ان کے معاملات میں کوئی حق حاصل نہیں، تو پھر انتظامیہ، عدلیہ، میڈیا سب مل کر اس قانون کی حکمرانی کا تحفظ کرتے ہیں، چاہے اس میں انصاف کا خون ہو جائے، کیونکہ ہمیں تو قانون کی حکمرانی چاہیے، انصاف کی نہیں۔ یہ دنیا کا وہ بدترین سسٹم ہے جس میں ظلم کرو، زیادتی کرو، لوگوں کو بھوکا ننگا رکھو اور پھر تانا بھی عوام کو دو کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، تو یہ تو سب تمہارے منتخب نمائندے کرتے ہیں جنہیں تم ووٹ ڈال کر بھیجتے ہو۔ یہ دھوکہ اور فریب صرف میرے ملک میں ہی نہیں بلکہ اب تو دنیا کے اکثر ممالک میں ہے۔ اربوں ڈالر خرچ کر کے غریب اوباما، نکسن اور کارٹر جیتتے ہیں اور انہیں لوگوں کا تحفظ کرتے ہیں
جنہوں نے اربوں ڈالر فنڈ دیے جاتے تھے۔ لیکن کیسا فراڈ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو عوام کی رائے سے ایسا کر رہے ہیں۔ کیا کوئی پارلیمنٹ کا رکن الیکشن کے وقت لوگوں کے پاس جا کر یہ کہے گا کہ مجھے منتخب کرو، میں رشوت، کرپشن اور اقربا پروری کو عام کر دوں گا، میں تمہاری انا، خودداری اور غیرت بیچ دوں گا، میں سارا کاروبار اور روپیہ بیرون ملک لے جاؤں گا؟ حیرت کی بات ہے کہ حکمران کمیشن لے، عوام کا فیصلہ حکمران بددیانتی کریں، عوام کا فیصلہ حکمران ظالمانہ قانون بنائیں۔ عوام کا فیصلہ یہ ہے کہ 1000 ڈکٹیٹروں کا اقتدار 18 کروڑ عوام پر۔ جب وہ 1000 ڈکٹیٹروں سے تنگ آتے ہیں تو پھر ایک ڈکٹیٹر کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں، لیکن اقتدار کسی کو بھی ملے، ان سب کے طبقات کے نہ پلاٹوں میں کمی آتی ہے، نہ کارخانوں میں، نہ ان کی مراد کم ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کے کاروبار پھلنے پھولنے سے رکتے ہیں۔ پہلے یہ سب دنگل سجاتے تھے، اسٹیج پر لڑتے تھے، محسوس ہوتا تھا کہ ایک کے بعد دوسرے کی باری آئے گی، لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ اب یہ سب یکجان ہو گئے ہیں، سب مل کر اس بسیدہ سسٹم کو بچانے کی جدوجہد میں ہیں، سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں، لیکن پھر دبک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں 18 کروڑ عوام کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب کسی سے بھی امید نہیں لگائی جا سکتی، نہ سیاستدانوں سے، نہ فوج سے، نہ عدلیہ سے، اور نہ میڈیا سے۔ یہ ہے وہ مقام جب امیدیں دم توڑتی ہیں تو مایوسی کا طوفان غصے کی صورت میں دماغوں میں ابلنے لگتا ہے۔ دنیا کا ہر انقلاب اسی وقت آیا جب سب ادارے اسی طرح شر و شکر ہو گئے، ایسے ہی ایک دوسرے کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہو گئے، تو پھر وہ آتش فشاں پھٹا جس میں سب کے سب بہہ گئے۔ کوئی انقلاب فوج، عدلیہ، میڈیا یا سیاسی لیڈروں کے کندھوں پر سوار ہو کر نہیں آیا۔ لیڈرشپ تو انقلاب کے طوفان کی بلند ہوتی ہوئی لہروں پر بہت دیر بعد سوار ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ منظرنامہ جو میرے ملک کے آئندہ چند مہینوں کا ہے، وہ منظرنامہ جو انقلاب کی نوید سناتا ہے، تبدیلی کا مزدہ ہے، مدتوں سے اہل نظر جس کی اطلاع دیتے آئے ہیں۔ اب تو ان صاحبان نظر کی خاموش زبانیں گفتگو کر رہی ہیں کہ اس محرم سے اگلے محرم تک، تیونس سے لے کر پاکستان تک سب کچھ بدل جائے گا، سارے سسٹم ڈرون دیے جائیں گے، سرحدیں بے بینی ہو جائیں گی۔ ناکام سوشلزم کے بعد اب ناکام جمہوریت کا زمانہ آ رہا ہے۔ دنیا بھر میں تبدیلی کی اس رو میں نہ سرحدیں رہیں گی، نہ اقتدار پر قابض طبقات۔ کتنے ہی اہل نظر بتاتے ہیں کہ 10 سے زیادہ اسلامی ملک ایک لڑی میں ایسے پروئے جائیں گے کہ ایک رہنما کی قیادت میں ہوں گے۔ ان کے نزدیک تو یہ دن دور نہیں، وقت کی دستک سننے والے ایک آتش فشاں کے ابلنے کی آوازیں سن رہے ہیں۔ آج سے 100 سال قبل جس امت مسلمہ کو میز پر رکھے گئے کیک کی طرح تقسیم کیا گیا تھا، اس کے متحد ہونے کے دن اب قریب آ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔